کل ہم کون سے رشتے حرام ہے اس کے تعلق سے جانے تھے. ایک تو نسبی رشتے تھے، دوسرے رضائی رشتے تھے، اور تیسرے سسرالی رشتے دار. آج ہم اس کی تفصیل جانیں گے. نسب کے باعث حرام ہونے والی 7 عورتیں ہیں. نسب سے حرام ہونے والی 7 عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے مائیں. اس سے مراد انسان کو جنم دینے والی خاتون کے علاوہ ہر وہ عورت ہے جو ماں یا باپ کے واسطے سے ماں بنتی ہے، یعنی ماں کی والدہ نانی، باپ کی ماں دادی. یہ بھی نانی سے نکاح حرام اور دادی سے نکاح حرام، اور اسی طریقے سے پردادی اور پر نانی سے بھی نکاح حرام. یہ نسبی رشتے، خونی رشتے. اس کے بعد بیٹیاں. اس سے اپنی سلبی بیٹوں کے علاوہ وہ بھی مراد ہیں جو بیٹیوں کے واسطے سے بیٹیاں بنتی ہیں، یعنی بیٹی کی بیٹی نواسی، اسی طرح نواسی کی بیٹی. اب اسی طرح آگے بڑھتے جائیے، پوتری، پوتری کی بیٹی وغیرہ، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. بہنیں. سب سے پہلے مائیں ہیں، اس کے بعد دوسرے بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور تیسری بہنیں ہیں. یہ حکم عام ہے کہ بہنیں حقیقی ہوں یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے. کیسے؟ سگی بہن سے تو نکاح حرام ہے، باپ کی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے، اور ماں کی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے. پھوپھیوں سے نکاح. اس سے مراد باپ کی بہنیں ہیں، اور اسی طریقے سے ماں کی بہنیں وغیرہ بھی ہیں. خالائیں. اس سے مراد آدمی کی ماں کی بہنیں ہیں اور اس کے آبا کے ماؤں کی بہنیں. بھتیجیاں اور بھانجیاں. اس سے مراد آدمی کے بھائی اور بہنوں کی بیٹیاں اور ان کی بیٹیاں. اسی طریقے سے تو غرض یہ مختصر طور پر یہ جان لیں، کل ہم جانے تھے کہ 7 طریقے سے نسبی رشتے حرام ہیں. مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجی. سمجھ میں آئے گی بات؟ یہ 7 قسم کے رشتے عورتیں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. رضاعت اگر کسی نے دودھ پلا دیا تو اس سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کتنے مرتبہ دودھ پینے پر رضاعت ثابت ہوگی؟ 5 مرتبہ. یہ 5 مرتبہ تھوڑا تھوڑا دودھ پینا ہے یا پیٹ بھر کر دودھ پینا ہے؟ پیٹ بھر کر دودھ پینا ہے. اگر کسی بچے نے کسی عورت سے، ماں کے علاوہ کسی عورت سے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے علاوہ کون کون دودھ پلائی تھی؟ دائی حلیمہ اور سویبہ. یہ سویبہ کون تھی؟ ہے ابو لہب کی لونڈی تھی. اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. اب رضاعت سے حرام ہونے والے 7 رشتے کون سے ہیں؟ دیکھیں، رضائی ماں جس نے دودھ پلایا ہو، اس سے رشتہ حرام. رضائی ماں کی ماں، جیسے ہم ابھی بولے نانی، نسبی رشتے میں مامی نانی پڑھے تھے نا، یہاں بھی رضائی ماں کی ماں یعنی رضائی نانی، یہ بھی حرام ہے. رضائی باپ کی ماں، دادی، رضائی دادی، اس سے بھی نہیں. رضائی ماں کی بہن، رضائی ماں کی بہن یعنی خالہ، رضائی خالہ. رضائی باپ کی بہن یعنی پھوپھو. رضائی ماں کے بیٹیوں اور بیٹوں کی بیٹیاں
मतलब नवासियां और पोतरियां, रजाई बहन, जितने रिश्ते नसब से हराम है उतने रिश्ते रजात से भी हराम हो जाते हैं। इतना याद रख लीजिए, जो रिश्ते नसब में हराम है वही रिश्ते रजात में भी हराम है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही। अब यहां पर देखिए, समझने की बात है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी के मुतालिक फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी के मुतालिक फरमाया, ये मेरे लिए हलाल नहीं है। हमजा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। चचेरी बहन से रिश्ता हलाल है या हराम है? चचेरी बहन से हलाल है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये मेरे लिए हलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि रज़ात से वो सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं। ये मेरी रज़ाई भाई की बेटी है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुवैबा ने दूध पिलाया था और वही सुवैबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध पिलाया था। तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसबी एतबार से चचाजाद भाई हैं और रज़ात के चचा हैं, नसबी लिहाज से चचा हैं, सगे चचा हैं, और रज़ात के एतबार से भाई हैं। तो भाई की बेटी से निकाह कर सकते रज़ात में? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए, अमरा बिनते अब्दुर्रहमान से रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ फरमा थे कि मैंने एक आदमी की आवाज सुनी, वह हफ्सा के घर में आने की इजाजत मांग रहा था। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, यह शख्स आपके घर में आने की इजाजत मांग रहा है। आपने फरमाया, उराहु फलान फलानन, मेरा ख्याल है कि फलां शख्स है जो हफ्सा का रज़ाई चचा है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने पूछा, क्या ये मेरा रज़ाई चचा जिंदा होता तो वो भी मेरे यहाँ आ सकता था? आपने फरमाया, नाम इन्न रज़ाअता तुहर्रिमु मा तुहर्रिमुल विलादा। हाँ, रज़ाअत से तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो विलादत से हराम होते हैं। बात आप समझे नहीं समझे? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ फरमाए थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने एक आदमी की आवाज सुनी, वो हफ्सा के घर में आने की इजाजत मांग रहा था। एक आदमी की आवाज सुने तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये शख्स तो आपके घर, यानी हफ्सा भी तो आपकी बीवी थी, आपके घर में आने की इजाजत मांग रहा है। तो आपने फरमाया, उराहु फलानन, क्या वो फलां आदमी है? तो कहा कि हाँ, वो फलां आदमी है, वो आना चाह रहा है। तो कहा, वो तो हफ्सा का रज़ाई चचा है, हफ्सा का रज़ाई चचा है। आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, क्या मेरा रज़ाई चचा जिंदा होता तो वो भी मेरे यहाँ आ सकता था? आपने फरमाया, हाँ, आ सकता था, क्योंकि वहां पर रिश्ता हराम है और जिससे रिश्ता हराम है उससे पर्दा भी नहीं है, वो चचा के मुकाम पर है। वो तो बात समझ में आई? सगा चचा अपनी भतीजी से शादी कर सकता? नहीं कर सकता। रज़ाई चचा भी अपनी भतीजी से शादी नहीं कर सकता। ये बात बताना था। इमाम नववी, अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बात फरमाई, हाँ, रज़ात से तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो विलादत से हराम हो जाते हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सब अहदीस हुर्मते रिज़ा यानी दूध के सबब हुर्मत के सबूत में मुत्तफिक है और उम्मत का भी इजमा है, दूध पीने वाले बच्चे और दूध पिलाने वाली औरत के दरमियान यह ताल्लुक बहैसियत हुर्मत साबित हो जाता है। आइए अब इसके बाद इसमें पूरी यही बहस है। उक़बा बिन हारिस कहते हैं, उक़बा बिन हारिस
میں نے ایک خاتون سے شادی کی، بعد میں ہمارے ہاں ایک سیاہ رنگ کی عورت آئی. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، بعد میں ہمارے ہاں ایک سیاہ رنگ کی عورت آئی. سیاہ بولے تو کالی عورت، یعنی سوڈان، صومالیہ، حبشہ، وہ جو افریقہ ممالک کے ہیں نا، وہاں کے لوگ بہت کالے ہوتے ہیں. اس نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے. ہمارے یہاں ایک کالی عورت آئی، اس نے بتایا کہ میں تم دونوں کو دودھ پلا چکی ہوں. یہ عورت جھوٹی ہے. عقبہ کہنے لگے یہ عورت جھوٹی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ موڑ لیا. میں دوسری طرف سے آپ کے سامنے آیا اور عرض کی کہ جھوٹی عورت ہے. آپ نے فرمایا تم اس عورت اپنی بیوی کو کیسے رکھ سکتے ہو، جبکہ اس عورت کا خیال یہ ہے کہ وہ تم دونوں کو دودھ پلا چکی ہے، اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو. تو اس میں نہ کھلا لیں گے نہ طلاق دیں گے، یہ رشتہ وہیں پر فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. نہ خلا کی ضرورت پڑے گی نہ طلاق کی ضرورت پڑے گی، نکاح بالکل فسخ ہو جائے گا. وہ مرد جس کے سبب سے دودھ آتا ہے حرمت کا باعث ہے. وہ مرد جس کے سبب سے دودھ آتا ہے حرمت کا باعث ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو القعیس کے بھائی افلاح نے میرے ہاں آنے کی اجازت چاہی. پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، تو ابو القعیس ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی چچا تھا. میں نے اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت نہ دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ان کے پاس ان کا رضائی چچا آیا تھا، تو انہوں نے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اپنا یہ طرز عمل آپ کے گوش گزار کر دیا. اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں میرا رضائی چچا آیا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اس کو اجازت نہیں دی. تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اجازت دے دوں. ایسا مت کرو، جب تمہارا رضائی چچا آئے تو تم اس کو اجازت دے دو. کیوں کہ اس سے تمہارا رشتہ حرام ہے، وہ تمہارا سگے چچا کے مانند رضائی چچا ہے. دیکھیے عمر بن شرید سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا، ایک آدمی کی دو بیویاں ہو اور ایک نے ایک لڑکے کو اور دوسرے نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا ہو، تو کیا یہ لڑکا اس لڑکی سے نکاح کر سکے گا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ دودھ کا سبب ایک ہی ہے. بات سمجھے آپ؟ ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، دونوں کا اولاد ہے، تو اس بیوی نے اس بیوی کے بچے کو دودھ پلا دیا اور اس بیوی نے اس بیوی کے بچے کو دودھ پلا دیا. اب یہ دونوں کیا ہو گئے؟ آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے. تو اب ایسا کرنے سے بھی ان کے درمیان حرمت ثابت ہوگی. مسئلہ یہ ہے، بسا اوقات ایک شخص کی شادی ہوتی، عورت پہلے شوہر سے اس کے بچے ہوتے اور وہ بچے بھی دودھ پینے والے بچے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے. اب یہاں پر اس کی پہلے سے بیوی ہے. اب اگر اس نے وہ بیوی جو نئی شادی ہوئی ہے، نئی دلہن بن کر آئی ہے، یہ بیوی اس کے بچوں کو اگر دودھ پلا دے گی تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی رضائی بھائی بہن بن جائیں گے. رضائی بھائی بہن کا رشتہ ان میں قائم ہو جائے گا. رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قرآن مجید میں پہلے یہ حکم آیا تھا، دودھ واضح طور پر 10 بار اگر کسی نے پیا تو اس سے حرمت لازم آتی تھی. پھر سنیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قرآن مجید میں پہلے یہ حکم آیا تھا کہ دودھ واضح طور پر پیٹ بھر کر 10 بار پیا تو اس سے حرمت لازم آتی تھی. پھر اس تعداد کو 5 بار کی تعداد سے منسوخ کر دیا گیا. پھر دوسرا حکم آیا جس میں 5 مرتبہ اگر بچہ دودھ پی لے گا تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی، اور یہ 10 مرتبہ پینے والا حکم منسوخ ہو گیا. اور فرمایا گیا واضح طور پر 5 بار پیا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ آیت قرآن میں تلاوت کی جاتی تھی. ابن حزم لکھتے ہیں
مسئلہ رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب دودھ 5 بار پیا ہو اور ہر بار دوسری باری سے جدا ہو، یعنی ایک ساتھ پینا مراد نہیں ہے، ایک مرتبہ پیا، پھر بھوک لگی دوسری مرتبہ پلایا، پھر بھوک لگی تیسری مرتبہ پلایا، یہ مطلب ہے۔ ایک ہی مرتبہ بچہ دودھ پی رہا تھوڑا چھوڑا پھر پی رہا چھوڑا، ایک ہی مرتبہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ الگ الگ مرتبہ کا مسئلہ ہے، 5 بار کا مسئلہ ہے، 5 بار۔ ہاں، اگر کسی نے ایک ہی ساتھ بچے کو 5 مرتبہ ایک ساتھ دودھ پلا دیا تو کتنے مرتبہ شمار ہوگا؟ وہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا۔ بچہ ذرا دودھ پی رہا چھوڑا، پھر ماں پلا رہی، پھر پی رہا چھوڑا، پھر پلا رہی، پھر پی رہا چھوڑا، ایک ہی مرتبہ میں اگر وہ 5 مرتبہ پیے یا 10 مرتبہ پیے، کتنے مرتبہ شمار ہوگا؟ ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ بات پکی ہے نا؟ ایک مرتبہ۔ اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے رہا ہے ایک ہی مرتبہ میں، طلاق 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 100 مرتبہ بولے تو کتنے طلاق ہوں گے؟ وہ ایک ہی طلاق ہوں گی۔ وہاں پر 3 طلاق شمار کر لیے جاتے، یہاں پر 5 مرتبہ دودھ کیوں نہیں شمار کیا جاتا؟ حدیث میں صاف ہے، قرآن وہاں پر قرآن بتا رہا ہے طلاق مرتان، 2 مرتبہ میں، 2 مرتبہ میں، مرتان 2 مرتبہ میں، ایک کے ساتھ نہیں ہے، الگ الگ مرتبہ میں ہے وہ بھی۔ اور یہاں پر بھی مرتان، یہاں بھی مرہ کا لفظ ہے، 5 مرتبہ، 5 مرتبہ ایک ہی ساتھ میں، الگ الگ مجلس میں، الگ الگ وقتوں میں 5 مرتبہ اگر بچے کو دودھ پلائے جدا جدا اوقات میں تو پھر، اور دیکھیے اسی طرح جدا جدا 5 بار دودھ کی چسکیاں لیو، اور چسکی بھی ایسی ہو جس قدر بھوک مٹا دینے والی ہو، ورنہ اس کی چسکی کا کوئی فائدہ، کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا بچہ دودھ منہ میں لیا چھوڑ دیا، اس کا اعتبار نہیں، یہاں پر اچھے طریقے سے دودھ پلا یہاں تک کہ اس کی مکمل بھوک مٹ جانا، تبھی وہ اس کی حرمت ثابت ہوگی۔ اب ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض مسلکوں کے پاس یہ چیز آج بھی جائز ہے، غور سے سنیں، اس کو کہتے ہیں رضاعت کبیر۔ رضاعت کبیر ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے، وہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، سہلہ بنت سہیل، نام یاد رکھ لیجئے، سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ غلام سے تو پردہ نہیں ہے، غلام سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن جب اس غلام کو آزاد کر دیا جائے، جب اس غلام کو آزاد کر دیا جائے تو اس سے پردہ ہوگا، پردہ ہوگا، جب تک غلام رہا پردہ نہیں۔ اب سہلہ بنت سہیل کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، حالانکہ وہ بالغ بھی ہو گیا ہے، بڑا ہے، اور رضاعت کب ثابت ہوگی؟ یہ دودھ پینے کے ایام میں رضاعت، جو 5 مرتبہ رضاعت ثابت ہوگی، 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے نا، 2 سال کے اندر اگر کسی نے، کسی عورت نے کسی بچے کو 5 مرتبہ دودھ پلایا تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر 2 سال کے بعد اگر پلائے وہ شمار نہیں ہوگی 2 سال کے اندر۔ اب یہاں پر دیکھیے مسئلہ کیسا ہے، وہ کہنے لگی سہلہ بنت سہیل کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، حالانکہ بالغ بھی ہو گیا، جوان ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارضعیہ تحرمی علیہ، اسے دودھ پلا دو، تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ اب آزاد کردہ جو غلام ہے، آزاد کردہ غلام، وہ اس سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ اس سے نکاح ہو سکتا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اسے دودھ پلا دو، جبکہ بالغ ہے، جوان ہے، وہ تم پر حرام ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ سالم مولا ابو حذیفہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں پر یہ جو نوعیت تھی، یہ ایک ایسی مجبوری تھی اس خاتون کی
کہ اس کے ساتھ رہنے والا کوئی اور موجود نہیں تھا، اسی غلام کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، یہ گھر میں رہ رہا تھا، جوان تھا، پردے کا حکم آ گیا تھا. اب ایسے وقت میں کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اس نوجوان کو دودھ پلانے کے لیے سہلہ کو اجازت دے دی کہ تم اس کو دودھ پلا دو، وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا. یہ مسئلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ خاص مسئلہ ہے سہلہ کے ساتھ. یہ حذیفہ کے غلام سالم کا مسئلہ ہے. اس غلام کا نام کیا تھا؟ سالم تھا. یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا. اس واقعے کو کسی اور مقام پر دلیل نہیں بنا سکتے. بس بعض اوقات بعض واقعات ایسے رونما ہو جاتے ہیں یا ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ہر جگہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی. صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ مسئلہ سالم یعنی ابو حذیفہ کے غلام ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر کوئی یہ دلیل لے لے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلہ کو اجازت دیا تھا نوجوان کو دودھ پلانے کا، پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں کر سکتے. بس اب رہا مسئلہ ایک کہ ایک بات یہاں پر یہ آ رہی ہے اور دوسری بات 5 مرتبہ دودھ پلانے پر مسئلہ ختم ہو رہا ہے. تو ایسے وقت میں یہاں پر دونوں واقعات کو دیکھا جائے گا، دونوں واقعات کو دیکھا جائے گا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور حرمت کب پیش آئی 5 مرتبہ دودھ پلانے کی. یہ دونوں واقعات کو دیکھیں گے. ہو سکتا ہے یہ واقعہ 5 مرتبہ اور رضاعت کے ایام میں ہی دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہونے سے پہلے کا واقعہ ہو، اور ہو سکتا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اجازت دے دی ہو اور بعد میں شریعت نے اس کو منع کر دیا ہو. ایسے بھی ہو سکتا، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. عروہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ازواج نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اس طرح کے کسی رضاعت سے کوئی ان کے ہاں داخل ہو. انہوں نے عائشہ سے کہا اللہ کی قسم ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلہ بنت سہیل کو جو کہا تھا وہ صرف سالم ہی کے لیے رخصت تھی. تمام امہات المومنین کا یہ جواب ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ سہلہ بنت سہیل کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ صرف سالم ہی کے لیے رخصت تھی، اب کسی اور کے لیے یہ رخصت نہیں ہے. اس طرح کی رضاعت سے ہمارے ہاں کوئی داخل نہیں ہوگا اور نہ ہمیں دیکھ سکے گا. یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے، سند کی روشنی میں بالکل صحیح حدیث ہے. سارے امہات المومنین یہ مسئلے کو بیان کر رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ سالم کے ساتھ خاص تھا، سالم کے ساتھ خاص تھا، ہم اجازت نہیں دیں گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کا مسئلہ ہے. امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم کسی مرد کو یہ اجازت نہیں دیں گے جو آزاد کردہ غلام ہے وہ کسی کے گھر میں ایسے داخل ہو یا کسی عورت کو دیکھ سکے. یہ مسئلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے یہ مسئلہ صرف اور صرف سالم کے لیے خاص مسئلہ تھا، کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مسائل جاننا بھی بہت ضروری ہے. اب رہا مسئلہ خواتین کا کہنا ہے کہ ارے ایسے مسائل بیان کر رہے، یہ جملہ ایسا آ رہا، یہ لفظ ایسا آ رہا، یہاں بڑی شرم آ رہی ہے. دینی علم ہے، علم حاصل کرنا ہے. اب اگر آپ یہ علم حاصل نہیں کریں گے تو کب حاصل کریں گے؟ کہاں جا کر حاصل کریں گے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. عورت ہے تو بھی فرض ہے، مرد ہے تو بھی فرض ہے. اتنی لازم اور ضروری چیز ہے. عورتیں بے حیا بازاروں میں گھوم رہی ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی. خالی درس کے اندر اگر کہیں پر حیض کا لفظ آ گیا، کہیں ماہواری کا لفظ آ گیا، کہیں اور کوئی دوسرا لفظ آ گیا تو اس سے اتنی شرم محسوس ہو رہی. یہ مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر صحابیہ پوچھتی تھی اور پوچھنے کے بعد یہ سارے مسائل سامنے آئے. اگر نہیں پوچھی شرمائے تو یہ مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ تو یہاں پر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے لا علمی کا نتیجہ دیکھیے. ایک عورت، ایک لڑکی کا نام رکھا گیا، وہ کب معلوم ہوا لوگوں کو؟ جس وقت اس کا نکاح ہو رہا تھا. لڑکی کا نام کیا ہے؟ مہیز.
लड़की का नाम महीज। क्या माने महीज के? हायजा औरत। यसअलूनका अनिल महीज, ऐ नबी सवाल करते हैं लोग आपसे हैज के ताल्लुक से। अब ये कैसे नाम रखा गया? महल्ले के एक मुफ्ती को, ने तो आलिम को बुलाया जाता, या फिर घर के बड़े बुजुर्ग को, वो आंख बंद करके कुरान खोलते और कुरान में सीधे सफे पर पहली आयत में क्या लफ्ज आ रहा, या दूसरी तीसरी, पहली बेटी है या दूसरी बेटी है या तीसरी बेटी है, उसके हिसाब से देख लेते हैं लोग। अब जो नाम देख के पूरा पढ़ के जो लफ्ज अच्छा दिखा, जो नाम अच्छा दिखा उठा के रख देते। शायद वो महीज सीधे सफे पर था, बच्चे का नाम उठाकर महीज रख दिए। क्या माने है? हैजा औरत। कोई नाम है ये लाइल्मी छे ना, ये मालूमात नहीं रहने की वजह से। एक बच्चे का नाम नौफला है, नौफला का नाम क्या है? नमकदानी नाम ही जिसका नमकदानी है, नौफला के माने। कहां से मिल गया नहीं मालूम, उठा के रख दिए। शर्म आती नहीं, ये बात नहीं आना, वो बात नहीं आना, ये बात नहीं आना। इतना शर्माते जिंदगी किधर गुजर जा रही वो होश ही नहीं है। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। एक दुकान का नाम रखा गया हबीतत के दो माने आते। अगर हे से दो चश्मे वाली, हे से अगर हबीतत बोलेंगे तो उतरने के माने आते, और है से अगर हबीतत बोलेंगे तबाह और बर्बादी के माने आते। हबीतत अगर हे से भी बोले कोई माना नहीं उतरना, और अगर है से भी रख लिए तो तबाह और बर्बादी के माने हैं। तो इल्म ना होने की वजह से ऐसे बड़ी बड़ी हरकतें भी करने लग जाते। तो इसलिए इल्म का हासिल करना और इल्म के मामले में नहीं शर्माना चाहिए। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती कहती, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता। ये बात किससे कह रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही है। कौन? उम्मे सुलैम, ये अंसारी औरत है। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अल्लाह इन अंसार की औरतों पर रहम फरमाए, इन्होंने औरतों के बहुत सारे मसाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया है। अगर ये शर्माते रहे तो मसला इससे हल नहीं होगा। कई ऐसे मसाइल है जो फिर रास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। आइए दो चीजें हम देखें, एक तो नसब से हराम होने वाले रिश्ते और दूसरे रज़ाअत से हराम होने वाले रिश्ते। अब तीसरी चीज है ससुराली रिश्ते जो हराम है, ससुराली रिश्तों में जो औरतें हराम है उसके ताल्लुक से। सबसे पहले बीवी की मां कौन होती? सास। तो आपको क्या होती? सासू मां होती कहते। क्या होती बीवी की मां? आपको क्या होती? दादी होती, दादी। बीवी की मां आपको क्या होती पूछा मैं? सास। सही बात है। बीवी की मां सास, जिस औरत से महज अक़्द निकाह हो तो उसकी मां हराम हो जाएगी, चाहे बीवी से हम बिस्तरी ना की हो तब भी उसकी मां से निकाह नहीं कर सकते। बीवी की बेटी जो दूसरे काबिल से हो, यानी सौतेली बेटी जो बीवी से हम बिस्तरी हो चुकी हो तो उस बेटी की बेटी हराम होगी। यहां मसला थोड़ा सा समझना है, समझे ना। एक औरत से आपने निकाह किया है, उसकी जवान बेटियां हैं और आप उस औरत से निकाह कर चुके हैं और उसके साथ सोहबत इख्तियार किए हैं, तो आप उसकी बेटी से निकाह नहीं कर सकते। अगर आपने सोहबत से पहले उस बीवी को तलाक दे दिया है, बाद में उसकी बेटी से अगर निकाह करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। देखिए अल्लाह ताला का फरमान है, फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम, अगर तुमने उनसे हम बिस्तरी ना की हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम उनकी बेटियों से निकाह करो। बेटे की बीवी ये महज अक़्द निकाह से ही हराम हो जाती है, बहू से निकाह भी हराम है। बाप की मनकोहा, जिस औरत से बाप ने महज अक़्द निकाह किया हो तो वो बेटे के लिए हराम हो जाती है।
अब उसके बाद ये रिश्तों के बाद दूसरी चीज है, मुशरिक मियाँ बीवी में से किसी एक का मुसलमान होना। मुशरिक मियाँ बीवी में से किसी एक का मुसलमान होना। मुशरिक मियाँ बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो निकाह फस्ख हो जाता है। और इद्दत इस्तिब्राए रहम यानी एक हैज इंतजार करना लाजिम है। शौहर और बीवी दोनों गैर मुस्लिम है, मुशरिक है, इन दोनों में से कोई अगर एक मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान होने के बाद अगर उसकी बीवी मुशरिका है तो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। और अगर औरत मुसलमान हो जाए, शौहर अगर काफिर है, तो मोमिना औरत की मुशरिक के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। और इनकी इद्दत क्या है? इस्तिब्राए रहम। अगर वो हमल की हालत में रहे तो डिलीवरी तक इंतजार करना पड़ेगा, वरना एक हैज इंतजार करेंगी। इस्तिब्राए रहम कहते हैं जैसे उसको हैज आ जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि वो हमल से नहीं है, उसका पेट खाली है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, मुशरिकीन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के साथ दो हालतें थी। ये लोग या तो अहले अरब थे, इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ जंगें होती रहती थी। दूसरे अहले अहद थे, आप उनके साथ या वो आपके साथ जंग नहीं करते थे। अहले अरब में से कोई औरत हिजरत करके आती तो उसे उस वक्त तक निकाह का पैगाम नहीं दिया जाता था जब तक कि उसे हैज ना आ जाए और वो उससे पाक ना हो जाए। अहले अरब में से कोई औरत हिजरत करके आती तो उसे उस वक्त तक निकाह का पैगाम नहीं दिया जाता था जब तक उसे हैज ना आ जाए और वो उससे पाक ना हो जाए। पाक हो जाने के बाद उसके साथ निकाह जायज होता था। अगर निकाह से पहले पहले उसका शौहर भी हिजरत करके आता तो उस औरत को उसके शौहर के पास भेज दिया जाता था। अगर कोई गुलाम या लौंडी हिजरत करके आती तो ये लोग आजाद हो जाते थे और उन्हें वही हुकूक हासिल होते थे जो मुहाजिरीन के थे। तो यहां पर एक मसला है, उसको समझना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात एक तो रिश्तेदारी की बुनियाद पर भी थे अरब से, और एक उस दौर के हिसाब से भी थे, अरब के हिसाब से भी थे। जंगें वगैरह भी हुआ करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए थे तो आपके इन मुशरिकीन से कई किस्म से ताल्लुकात भी थे। अब यहां पर होता है ऐसा कि अगर कोई औरत मुसलमान हो जाती, मुसलमान होकर वह हिजरत करके मदीना आ जाती, मदीना आने के बाद अब उसका शौहर काफिर है, शौहर काफिर है और यह औरत मुसलमान है, मदीना आ गई, तो अब इस औरत के ताल्लुक से क्या करना? इस औरत के ताल्लुक से निकाह का पैगाम नहीं दिया जाता। कब तक निकाह का पैगाम नहीं दिया जाता? जब तक उसे एक माहवारी ना आ जाए। अगर उसे एक माहवारी आ जाती तब उसके लिए निकाह की इजाजत थी, उससे पहले निकाह का पैगाम भी देना मना था। इद्दत में निकाह का पैगाम देना मना है। तो अगर कोई औरत इस्लाम कबूल करके हिजरत करके मदीना आ जाती, मदीना आने के बाद उस औरत को एक माहवारी तक इंतजार करना पड़ता। इसी तरीके से अगर किसी का शौहर भी इस इद्दत के खत्म होने से पहले आ जाए, इद्दत के खत्म होने से पहले आ जाए, तो उसके लिए वो अपनी बीवी से मिल सकता, क्योंकि अब वो भी मुसलमान हो गया, वो भी मुसलमान होगा। बीवी पहले आ गई थी, बाद में शौहर ने इस्लाम कबूल कर लिया। अभी यहां आने के बाद उस बीवी का निकाह, उसकी बीवी का निकाह किसी और से नहीं हुआ और ये भी मुसलमान होकर आ गया, तो ये शौहर और बीवी फिर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे ही अगर कोई गुलाम या लौंडी इस्लाम कबूल कर ले और हिजरत करके मदीना आ जाए तो ये आजाद समझे जाते थे। अकेले आ जाए, इस्लाम कबूल कर लिया, हिजरत कर ली, मदीना आ जाए, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहां आ जाने के बाद वो आजाद समझे जाते थे। इनका भी यही मामला था जो आजाद औरतों का मामला था। इनकी इद्दत, औरतों की, इन लौंडियों की इद्दत गुजरना, जैसे वो माहवारी से गुजरेंगे उसके बाद इनको निकाह का पैगाम देकर इनसे निकाह किया जा सकता था। उस आदमी के निकाह का हुक्म जो बीवी के मुसलमान होने के बाद इस्लाम लाए, वो शख्स जो इस्लाम लाए और उसकी बीवी उससे पहले मुसलमान हुई और इद्दत खत्म होने के बाद अभी तक उसने निकाह नहीं किया, इस बारे में इब्ने अब्बास की रिवायत है। आप बयान करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص کے پاس ان کے پہلے نکاحی کی بنیاد پر لوٹا دیا تھا، کوئی نئی چیز نہیں کی تھی. یعنی پہلے کون ایمان لائے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مومنہ تھی، ایماندار تھی، ابھی ان کے شوہر ایمان نہیں لائے تھے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی دوسری جگہ نکاح نہیں ہوا تھا، عدت بھی ختم ہو گئی، دوسری جگہ نکاح نہیں ہوا. اسی اثنا میں ابو العاص بھی مدینہ اسلام قبول کر کے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ابو العاص کے پاس بھیجا دیا. سابقہ میں جو ان کا نکاح تھا اس نکاح کو ویسے ہی برقرار رکھا. اور اگر یہاں پر زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کسی اور سے ہو جاتا تو پھر ابو العاص سے نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح کے بعد وہ تشریف لائے، نکاح سے پہلے آ گئے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ابو العاص کے پاس بھیجا دیا. محمد بن عمر کہتے ہیں کہ یہ واپسی 6 سال بعد ہوئی، اور حسن بن علی کی روایت کے مطابق 2 سال بعد ہوئی. ایک روایت میں 6 سال کے بعد ابو العاص آئے اور ایک روایت میں 2 سال کے بعد آئے. اتنے عرصے میں بھی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو ان کے شوہر کے پاس لوٹا دیا گیا. چلیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس تعلق سے؟ اس کے بعد دوسری بحث ہے. اب وہ بچے اگر چھوٹے ہیں، بچے تو اسی باپ کے مانے جائیں گے. اگر بچے چھوٹے ہیں تو ماں کا زیادہ حق ہے، ماں ان کی تربیت کریں گی. اور اگر بچے بڑے ہو گئے اور بچے ماں کے ساتھ رہنا چاہ رہے تو ماں کے ساتھ رہیں گے، اگر بچے باپ کے ساتھ جانا چاہ رہے تو ان کا اختیار رہے گا. لیکن وہاں پر ان کی تربیت کرنا تو بہت ضروری ہے. سمجھائیں گے بچوں کو، اگر وہ سمجھ کر ماں کے ساتھ آ گئے تو بہتر ہے، اگر ماں کے پاس نہیں ہے، باپ کے ساتھ جانا چاہتے تو باپ کے ساتھ جائیں گے. اب ہے اصل مسئلہ مہر کا. مہر اور اس کے احکام. مہر کو صداق بھی کہتے ہیں. یہ لفظ صاد پر زبر اور زیر، صداق اور صداق دونوں طریقے سے لفظ آیا ہے، اور یہ صدق سے ماخوذ ہے. شوہر اس کے ذریعے سے اپنی دلہن کے لیے سچی رغبت اور اخلاص کا اظہار کرتا ہے. مہر جو دیتا ہے، دے کر میں اس عورت کو اخلاص کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے لیے حلال کرتا ہوں. سچی، ظاہری نہیں یا پھر دھوکہ نہیں، بلکہ سچی طور پر میں اس عورت کو اپنے حق میں، اپنے زوجیت میں لے رہا ہوں. اس کے لیے جو رقم دیتا ہے یا جو بھی چیز دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مہر. دیکھیے، مہر یہ واجب ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ نِحْلًا، صدقاتہن نحلا، عورتوں کے ان کے مہر خوشی سے دے دو. ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے، نکاح کے موقع پر جہاں ولی کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، وہیں پر مہر کا طے کیا جانا بھی ضروری ہے. اور سب سے افضل ترین بات یہ ہے کہ اسی موقع پر، وقت پر یہ مہر دے دیا جائے. اگر کسی وجہ سے نہیں دیا جائے تو اس کو جلد سے جلد دے دینا، اور نکاح سے پہلے اس مہر کو طے کرنا ضروری ہے. ہاں، بغیر مہر طے کیے کہ وہ نکاح صحیح قرار نہیں پائے گا. مہر اس وقت طے ہو جانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہر دیے تھے؟ 7، 5 اونٹ یا 20 اونٹ، 2 باتیں ہیں. 5 اونٹ یا 20 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر ادا کر دیے تھے مہر. یہ 90 سے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. 90 سے 15 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے. تو دیکھیے،
खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जाने से उनके चचा वली बने, 2 गवाहों को वली में लिया गया, चचा वली बने, 2 गवाहों को लिया गया और महर मुकर्रर किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 या 20 ऊंट महर में अदा किए और अबू तालिब ने इजाब व कबूल करवाया और अल्लाह की हम्द सना बयान करते हुए खुतबा दिया। तो ये जो खुतबे का तरीका है ये कहां से आ गया था, जो आज शरीयत के अंदर भी वही लाजिम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत वहां पर चला करती थी, उसको शरीयत, जैसे इसको शरीयत मोहम्मदिया कहते हैं, उसको शरीयत हनीफ कहा जाता था। शरीयत हनीफ इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर की शरीयत चल रही थी। बाद में लोगों ने उसके अंदर तब्दीली डाली, बहुत सारे बुराइयां खुराफात वहां पर शुरू हो गए। तो ये जो तरीका, बास चीजें उसमें से बाकी रह गई थी। उनमें से एक निकाह भी था। निकाह के बहुत अजीब और गरीब तरीके थे। मक्के में निकाह के कितने तरीके थे? मक्के में निकाह के 10 तरीके थे, 10 तरीके थे। और सबसे मुहज्जब तरीका यही तरीका था जिसे इस्लाम ने आज भी बाकी रखा। ये साबिका दौर से चला आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह अगर आप कैसे वह पढ़कर देखेंगे तो बिल्कुल शरीयत ने जैसे निकाह की तालीम दी है उसी अंदाज से हुआ। इतना कुफ्र और शिर्क के बावजूद अबू तालिब ने अल्लाह की हम्द सना के साथ वो खुतबा दिया, यानी कोई शिरकिया जुमला वहां पर अदा नहीं किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे अंबिया इकराम की उनकी पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक उनकी निगहदाश्त करता। ये अल्लाह की बिर्रास निगहदाश्त में होते। किसी नबी के ताल्लुक से नहीं पाएंगे कि इनके अंदर बद अखलाकी थी, इनके अंदर फराम बुराई थी, बाद में इन्होंने छोड़ दिया। इंसान के अंदर चोरी हो सकती, झूठ हो सकता, धोखा हो सकता, वादा खिलाफी हो सकती, कुफ्र हो सकता, शिर्क हो सकता, बिदअत हो सकते, बाद में लोग छोड़कर इस तरफ आते। अंबिया इकराम की सारी जिंदगी इब्तिदा से इंतहा तक देख ले, इन सारी बुराइयों से, सारी खराबियों से पाक होती है। अल्लाह ताला इनसे इनको महफूज रखता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी जो हुआ था वो शरीयत के मुताबिक ही हुआ था। देखिए यहां पर देखिए निकाह का तय करना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने क्या, वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहुहुन्ना इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उनसे निकाह कर लो जब तुम इन्हें उनका महर दे दो और निकाह कर लो। ये आम हुक्म दिया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से मदाइन में जो वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था, तो उनके बाप, उन लड़कियों के बाप शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी उरीदु अन उनकी हक़ा इहदबनतै हातैनि अला अन तअजुरनी समानिया हिजज, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुझसे इस शर्त पर कर दूं कि तू 8 साल मेरी नौकरी करे। यही इनका महर था। 8 साल तुम मेरे बच्चों को मेरे पास नौकरी करना। क्या नौकरी करना? बकरियां चरवाना। 8 साल यही तुम्हारा महर है। और क्या कहा? 2 बेटियां थी। इतना नेक इंसान है, साले इंसान है, इनके अखलाक, आदात, किरदार देखकर शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे घर में रह जाओ और ये नौकरी कर लो, मैं 2 बेटियों में से एक बेटी तुमको दे दूंगा। 2 बेटियां क्यों नहीं दिए? 2 बेटियां क्यों नहीं दिए? क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी 2 बहनों को एक साथ जमा करना जायज नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 बेटियों में से एक बेटी दे दी। और बाज़ वाक़यात में है तफसीर के कि मूसा अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया कि तुम इन 2 बेटियों में से किसी एक का इंतखाब कर लो, वो मैं तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। तो साबिक़ा शरीयत के अंदर भी ये चीज मौजूद थी। अच्छा, अब एक सवाल है, महर किसका हक है? हाँ, औरत का हक है। औरत का हक है। तय कौन करेंगे? दोनों बोले तो? हाँ, लड़की वाले और लड़के वाले तय करेंगे। ठीक है, दोनों आमने सामने बैठ के तय करेंगे ना? ठीक है, तुम्हारी बात सही है। औरत का इख्तियार है, लेकिन तय करेगा यहां पर उसका बाप।
باپ کو اختیار ہے، باپ کو اختیار ہے، کیونکہ یہ لڑکی ہے، اگر یہ شادی شدہ ہے، بڑی عمر کی ہے، تو یہ کھل کر بات کرے گی اور یہ اپنا حق مہر طے کر سکتی ہے۔ لیکن وہاں پر اگر لڑکی باکرہ ہے، کم عمر ہے، اس کا اتنا تجربہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مہر کون طے کریں گے؟ ولی طے کرے گا، ولی طے کریں گے۔ شعیب علیہ السلام کا مہر، شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کا مہر طے کیے نہیں کیے؟ طے کیے نہیں کیے؟ طے کیے۔ کیا کہے؟ 8 سال تم میرے گھر میں نوکری کرنا، اس کے بعد میری بیٹی سے تمہارا نکاح ہوگا۔ 8 سال تو ولی جو ہے سو مہر طے کرے گا۔ آج کے دور میں بھی ولی کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیٹی کا مہر طے کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مہر آپ طے کر رہے ہیں بحیثیت ولی، بیٹی کے علم میں لایا جائے، بیٹی کے علم میں لایا جائے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، ولی خود مہر طے کر لیتا، ولی خود مہر کی رقم لے کے اپنے جیب میں ڈال لیتا، خرچے بہت ہو رہی، یہ دعوت ہے، وہ دعوت ہے، بہت سارے کام ہیں، وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا۔ یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بچی کا حق ہے، لڑکی کا حق ہے، یہ حق اس کو دے دینا۔ اس حق کے عوض وہ اپنے سارے وجود کو کسی اور کے حوالے کر رہی ہے، اسی مہر حق کی وجہ سے، تو یہ پورا اس کا حق ہے، یہ حق اس کو دے دینا، حق نہیں مارنا۔ دیکھیے اس کے بعد یہ کب ادا کرنا چاہیے؟ جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جب علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے کچھ دے دو۔ حضرت علی سے کیا فرمایا؟ اسے کچھ دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ، تمہاری حطمی زرہ کہاں ہے؟ وہی اس کو دے دو۔ اب یہاں پر دیکھو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مختلف قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارا جہیز دیا، سامان دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ بات دراصل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے پاس بھی تھی؟ ابو طالب کے پاس بھی تھی، چچا تھے، سگے چچا تھے، ابو طالب کے پاس بھی تھی۔ ابو طالب معاشی طور پر کمزور تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لے لی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی، ان کا کھانا پینا رہنا ساری چیزیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں تھی۔ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت علی سے کہا کہ فاطمہ کو مہر دو، یا مہر کو نہیں روکا، یہ عورت کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو مہر دو، تو کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس وہ زرہ تھی، کہاں گئی؟ وہی زرہ بیچ دو۔ اب اس کے تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے کہا کہ جاؤ اس زرہ کو بیچ دو، اور اس کی جو رقم آئے گی وہ حضرت علی کو لا کر دے دو۔ تو دونوں مل کر کہاں گئے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور وہاں جا کر کہا کہ زرہ رکھ لو، اور اس کی جو بھی قیمت آتی ہے وہ قیمت ہمیں دے دو۔ ہاں تو زرہ نہیں رہے۔ ہاں وہاں جانے کے بعد زرہ جنگی لباس، تو اس کے بعد وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ یہ کس کی زرہ لے کر آ گئے ہو؟ کہنے لگے یہ حضرت علی کی زرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو فروخت کر دو، اور اس کی جو رقم آتی ہے وہ لا کر علی کو دے دو۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس وقت آپ ہی بہتر آدمی، اس لیے ہم زرہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو کہا کہ میں اتنی رقم میں اس زرہ کو لوں گا۔ ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے وہ زرہ لیا
اور اس کی رقم متعین کیا، اور اس کے بعد وہ زرا اور وہ رقم ان کے حوالے کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، جاؤ یہ زرا بھی ان کو دے دو جو جنگ میں کام آئے گی، اور یہ رقم بھی ان کے حوالے کر دو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر استعمال کیا؟ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ ہاں، اب جو باتیں وہاں پر آتی ہیں کہ فلاں 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 سامان دیا، اگر کسی نے اپنی اولاد کو، اپنے داماد کو اپنے گھر میں پالا پوسا، جوان کیا، بڑا کیا، اور اس کا نکاح کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، بحالت مجبوری اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو جب دے سکتے، بلا وجہ جہیز کے نام پر یہ سب حرکتیں تماشا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر کی روایت ہے، خیر الصداق ایسر، بہترین مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا ہو سکے۔ لکھا دو کیا جانے گا، 5 لاکھ لکھا دو، 4 لاکھ لکھا دو، دینا کس کو ہے؟ جب انہیں مر گیا تو اس کی میت کے پاس بیوی کو لا کے پکڑ کے لا کے بولتے تمہارے شوہر کا مہر معاف کرا دو، اب انہیں روتے دھوتے معاف کر دی، بولتے ختم، تو کیا معاف ہو جاتا اس سے مہر؟ نہیں، وہ قرض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، وہ قرض ہے، زندگی میں اسے دینا چاہیے تھا، نہیں دیے، اب اس کی وراثت سے، اس شوہر کی وراثت سے سب سے پہلے قرض کی رقم ادا کی جائے گی، اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ ایسا آسان مسئلہ نہیں ہے، چھوڑنے سے نہیں چھوٹ جاتا۔ ہاں، یہ جو حرکتیں ہمارے معاشرے میں ہیں یہ بہت غلط حرکتیں چل رہی ہیں۔ دیکھیے، جس عورت کا حق مہر مقرر نہ ہو تو اس کا مہر دخول کی صورت میں اس جیسی عورتوں کے برابر ہوگا۔ جناب علقمہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا، ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا مگر اس کے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا، نہ اسے بیوی سے یکجائی کی نوبت آئی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ ابن مسعود نے فرمایا اس کے لیے مہر اس علاقے کی عورتوں کے برابر ہے، کم نہ زیادہ، اور وہ عدت بھی گزارے اور وہ وراثت کے حقدار بھی ہے۔ اس بات پر معقل بن سنان اشجعی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واشق نامی ہمارے قبیلے کی عورت کے بارے میں بھی اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا جو آپ نے کیا ہے۔ تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ مسئلہ آپ سمجھے یہاں پر کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا مگر نکاح کے وقت اس نے مہر مقرر نہیں کر لیا اور وہ فوت ہو گیا، مقرر نہیں کیا نکاح، وہ فوت ہو گیا، تو ابن مسعود نے فرمایا اس کے لیے مہر اس علاقے کی عورتوں کے برابر ہے۔ عام عورتوں میں جو مہر چل رہا ہے وہی مہر یہاں پر بھی دیا جائے گا۔ ابن مسعود نے فرمایا اس کے لیے مہر اس علاقے کی عورتوں کے برابر ہے اور وہ عورت عدت بھی گزارے گی اور اس کی وراثت کی حقدار بھی ہوگی۔ اس بات پر معقل بن سنان اشجعی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واشق نامی ہمارے قبیلے کی عورت کے بارے میں بھی اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دیا، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دیا، تو طلاق دینے کے بعد کیا اس کی عدت رہے گی؟ کل ہم پڑھے تھے، بھول گئے آج، کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہوا، نکاح کے فوری بعد ابھی دونوں قریب بھی نہیں ہوئے، شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، تو کیا اس کی عدت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ یہاں پر اس نے نکاح کیا، مہر مقرر نہیں کر سکا، یہاں پر اس نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد ابھی دونوں میں صحبت نہیں دی، شوہر مر گیا، تو کیا اس عورت کے لیے عدت رہے گی؟ رہے گی، انہیں طلاق نہیں دیا، وہاں پر طلاق نہیں دیا، یہاں فوت ہو گیا، وہاں طلاق دیا تھا، اس کی عدت نہیں، اور اس کی عدت بھی نہیں اور وہ وراثت میں حقدار بھی نہیں۔ یہاں پر اس عورت نے نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں کیا تھا، مسئلے کو سمجھا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا تھا، اب وہ دونوں قریب بھی نہیں ہوئے، انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب اس کو سب سے پہلے مہر دلایا جائے گا۔ اور مہر کیسے دلایا جائے گا؟ شوہر تو مقرر نہیں کیا،
معاشرے میں جو مہر چل رہا ہے، مثال کے طور پر اب ہمارے معاشرے میں متوسط طبقہ یا غریب طبقہ کم سے کم مہر کتنا دیتا؟ ہاں 21,000 یا 11,000، ایک موٹا حساب 11,000 یا 21,000، یہ ہمارے عام معاشرے کے اندر ہے. تو ایسا ہی مہر مقرر کیا جائے گا، اس عورت کو مہر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب اس کے شوہر کی پراپرٹی میں سے اس کے سب سے پہلے قرض ادا کیا گیا مہر، اب اس کے بعد جو اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اس وراثت میں یہ عورت حقدار بنے گی، یہ عورت حقدار بنے گی. بات سمجھے آپ؟ مسئلہ چھوٹا سا ہے. دیکھیے شادی ہوئی، دو لوگوں کی شادی ہوئی، ایک طلاق دے دیا، وہاں پر کوئی عدت نہیں ہے، اور یہاں پر نکاح ہوا، فوت ہو گیا، مہر اس کو دلایا جائے گا، حالانکہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا تب بھی اس کو دلایا جائے گا معاشرے کے حساب سے. اور اس کے بعد وراثت میں یہ عورت حقدار بھی بنے گی. جب یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیا تو مقعل بن شنان اشجعی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واشق نامی ہمارے قبیلے کی ایک عورت کے بارے میں بھی اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا، اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا جو آپ نے آج کیا ہے. اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی کہ آج میں نے جو فیصلہ کیا ہے، میرا یہ فیصلہ شریعت کی روح سے بالکل صحیح ہے، کیونکہ ایک شخص نے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بالکل میرے فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق بتایا. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ باریک سا مسئلہ ہے، یہ جاننا ضروری ہے. حیثیت کے تعلق سے آپ سوال کریں نا، سن لیجئے. اللہ کے آگے وہ حدیث آ رہی، کتنا دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارے مہر 10 اوقیہ ہوتے تھے، 10 اوقیہ مہر ہوتا تھا. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ ملائے اور بتایا کہ 400 درہم کے برابر تھے. ایک اوقیہ کتنا ہوتا؟ 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا، 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا، اور ایسے 10 درہم یعنی 400 درہم اوقیہ. تو آدمی موجودہ ماحول کے حساب سے، اس کی کمائی کے حساب سے، اس کی حیثیت کے حساب سے وہ مہر ادا کرے. اور یہ جو ایک اندازن، اس میں کم بھی دینے والے ہیں، اس سے زائد بھی دینے والے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق دینا. ہم کیا کر رہے؟ جہاں مہر دینے کا موقع آتا وہاں ہم اپنی حیثیت کو دیکھتے، اور جہاں ولیمہ کرنا ہوتا یا شادی کی دیگر رسومات ادا کرنا ہوتا ہم ہماری حیثیت سے کافی اونچائی پر چلے جاتے. یہ غلط. آپ ایک عورت اس کے وجود کو اپنی زوجیت میں لے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. آپ اس کو اپنی زوجیت میں جب لے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے نسل انسانی بڑھنے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اضافے کا ایک باعث ہے، اور آپ کے قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے آپ کی زندگی آگے بڑھے گی. رب العالمین نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا، تو اس اعتبار سے اس عورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور آپ اس کو معمولی سی قیمت دے رہے، اور دیگر چیزوں میں جو اہمیت والی چیز نہیں ہے اس میں بے شمار خرچہ کر رہے، جو اہمیت والی چیز ہے وہاں پر بخیلی سے کام لے رہے. یہ خلاف شرع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ارے تھوڑا دیر کر دیا آپ، ابھی وہ بولا نہیں. دیکھو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، زندگی میں مہر نہیں دیتے. دینا چاہیے، قرض ہے وہ دے دینا چاہیے فوراً. نہیں دینے کے بعد مرتے جس کے سامنے لا کے ٹھہرا کرتے اماں تمہارے شوہر کا مہر معاف کر دو. تو ایسی صورت میں وہ بہت غلط بات ہے. یہ ہو گیا. ہاں اس کے بعد کیا کریں گے؟ شوہر کی وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ہے، قرض ادا کریں گے. بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا،
اور وہ بیوی اپنے شوہر سے مہر ابھی تک نہیں لی، انہیں دیا ہی نہیں، انہیں لی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ بیوی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر بیوی کا مہر نکالے، اور وہ مہر اس کی وراثت میں آئے گا بیوی کی۔ وہ مال جو شوہر دے گا مہر کے طور پر، وہ مال بیوی کی وراثت بنے گا، وراثت میں آئے گا اس کے، وہ بیوی کا حق تھا اور وہ وراثت میں آئے گا، اور وہ وہاں سے تقسیم ہوگا، تقسیم میں پلٹ کر پھر اس کا شوہر بھی حقدار بن سکتا۔ وراثت اس کو وہ کہتے ہیں ترکہ، مرنے کے بعد جو مال بچ جاتا اس مال کو ترکہ اور وراثت کہتے ہیں۔ وارث، پیچھے آنے والے لوگ جس مال کے وارث بنتے ہیں اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اچھا، اپنے ذمے استطاعت سے زیادہ مہر لینے کی مذمت دیکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا ہل نظرت الیہا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ فإن فی عیون الانصار شیئا، انصاریوں کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ اس نے کہا میں نے اسے دیکھا۔ آپ نے پوچھا الا کم تزوجتہا، کتنے مہر پر شادی کی ہے؟ کہا 4 اوقیے چاندی پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اربع اواق کانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه۔ 4 اوقیے پر، گویا تم اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی تراشتے ہو، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ بڑھ بڑھ کے جو بندے تھے نا مہر، بڑھ چڑھ کے مہر بندے تھے تو وہاں اور ادا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ایک شخص سے تم نے کتنے مہر باندھے؟ تو 4 اوقیہ چاندی میں نے باندھ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حیثیت کے حساب سے پوچھ رہے ہیں گویا تم اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی تراشتے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ پہاڑ میں سے کھود کر چاندی نکال کر لاؤ گے، جو 4 اوقیے تو تم باندھ دیے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم تمہیں دے سکیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ تمہیں کسی مہم پر بھیج دیں تو تمہیں وہاں سے کچھ مل جائے۔ اب ہمارے پاس تم 4 اوقیے باندھ لیے، 4 اوقیے باندھ دیے اور ہمارے پاس آ کر بولے کچھ ہے تو دو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے واسطے، کیوں تم اتنی بڑی رقم باندھے جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ گویا پہاڑ کو تراش کر کے چاندی لاؤ گے تم۔ اب تمہارا کام یہی ہے کہ ہم تم کو کسی مقام پر بھیج دیں گے، ہو سکتا وہاں سے تمہیں کچھ مل جائے، یعنی ہم تم کو جنگ میں بھیج دیں گے اور وہاں پر تم جب واپس لوٹ کر آؤ گے مال غنیمت تقسیم ہوگا، کچھ تمہارے حصے میں آئے گا، اس سے تم کام کر لینا۔ چنانچہ بنی ابس کی طرف جو مہم بھیجی گئی اس میں اسے روانہ کیا گیا جنگ میں۔ 1 اوقیہ چاندی کے 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، اور 4 اوقیہ چاندی کتنے ہو گئے؟ 160 اور چاندی کا 1 درہم 2975 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح 1 اوقیہ 119 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اس دور کا حساب ہے، آج کا نہیں۔ اب آئیے آخری بات ہے مہر کے تعلق سے، 2 باتیں ہیں، 2 باتیں کے بعد ہم آج کا درس ختم کر دیں گے۔ تنگ دست کے ساتھ قرآن کے حصے کے بدلے نکاح کر دینا جو اسے یاد ہو۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، حدیث طویل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت فرمایا کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرا اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے اس عورت سے نکاح کر دیا۔ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر رہی ہوں۔ یہ ہبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یعنی میں مہر لیے بغیر، میں آپ سے مہر لیے بغیر اپنے آپ کو آپ کی زوجیت میں لانا چاہ رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی ضرورت اور حاجت نہیں تھی، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ 3 مرتبہ اس خاتون نے اپنے آپ کو پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیے۔ اس کے بعد
उसी मजलिस में एक साहबी रसूल बैठे हुए थे, उन्होंने उठकर कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आपको निकाह की हाजत नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं उस औरत से निकाह करने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ, कुछ मेहर है तो दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ तलाश करो, एक लोहे की अंगूठी है तो तलाश करके लाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक लोहे की अंगूठी भी नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठ गए। कुछ देर के बाद आपने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ कुरान याद है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे फला फला सूरत याद है। और बाज़ रिवायतों में है कि उन्होंने बताया कि मुझे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान याद है, ये दो सूरतें मुझे याद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दो सूरतें तुम इस औरत को याद दिला दो, यही तुम्हारा मेहर होगा। ये दो सूरतें तुम इस औरत को याद दिला दो, यही तुम्हारा मेहर होगा। तो बात क्या हुई, हम इब्तिदा में पढ़े कि निकाह के मौके पर मेहर का मुकर्रर किया जाना जरूरी है, और निकाह के मौके पर मेहर का दे दिया जाना ये अफजल है। अब निकाह के मौके पर जो लिखा पढ़ी होती उसमें दो चीजें हैं, एक मुअज्जल एक मुवज्जल, एक आयन से है एक वो से है। मुअज्जल कहते हैं जल्द अदा कर देना, मुवज्जल कहते हैं ताखिर से अदा करना। तो काजी वहां पर लिखता है निकाह मुअज्जल है या मुअक्कर है। मुअक्कर को मुवज्जल भी कहते हैं, मुअक्कर ताखिर से, मुवज्जल ताखिर से। तो बोलने वाला क्या बोलता समझ में नहीं आता, लिखने वाला क्या लिखना समझ में नहीं आता। मुअज्जल आयन के साथ मुअज्जल जल्द अदा करना, तो उसमें लिखा जाता इन्होंने वक्त पर अदा कर दिया है निकाह महरे मुअज्जल, और नए नए भी बाकी रकम बाद में देते तो वहां लिखा जाता महरे मुवज्जल, बहुत से महरे मुवज्जल, यानी ये महर अदा नहीं किया गया है, ताखिर से महर अदा किया जाएगा। तो इसकी इजाजत है, लेकिन इतनी ताखिर नहीं होना, जिंदगी पूरी गुजर जा रही, दोनों में से कोई एक मर रहे उसके बाद लाकर माफ करा रहे, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। आजादी को भी हक महर बनाया जा सकता है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया को आजाद किया तो उसकी आजादी को उसका हक महर करार दिया, यानी मैं तुमको आजाद कर रहा हूं और तुम्हारी ये आजादी तुम्हारा महर रहेगी। गुलाम है, लड़की गुलाम है, लौंडी है, उसको आजाद करा रहे हैं और आजाद करके अपने निकाह में ले रहे हैं, तो तुम जो आजाद उसको करा रहे हैं तो ये आजादी महर बन सकती है। इसकी भी दलील यहां पर मौजूद है। बस आखिरी बात यह है, देखो अगर इंसान गरीब है, परेशान हाल है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए और खुसूसन जहेज लेने वालों को भी इससे एहतियात करना चाहिए। आपकी मईशत अगर कमजोर है, आप निकाह कर रहे हैं कमजोरी की हालत में, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। देखो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि अज़्ज़ वजल औनुहुम अल मुकातबुल लज़ी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़ वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला ने तीन किस्म के आदमियों की मदद करना अपने जिम्मे ले रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखा है। मुकातब गुलाम, मुकातब गुलाम क्या है? एक गुलाम है, वो अपने मालिक से मुआहदा कर लेता है कि इतना रुपया पैसा या इतनी रकम मैं आपको दे दूंगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। तो उन दोनों के दरमियान मुआहदा होता है, तहरीर होती है, लिखा पढ़ाई। तो ऐसा गुलाम जो अपने मालिक से मुआहदा कर लिया और वो कोशिश में लगा हुआ है कि वो ये रकम अदा कर दे और आजाद हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है मुकातब गुलाम जो रकम अदा करने का अज़्म कर लेता है, इरादा कर लेता है, मैं अपने मालिक को पूरी इतनी रकम दे दूंगा, धोखा नहीं दूंगा, वादा खिलाफी नहीं करूंगा, वादे के मुताबिक मैं दे दूंगा, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया इस बंदे की मदद करना। दूसरा वन्नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, और वो आदमी जो निकाह करने वाला हो, किस लिए निकाह कर रहा है? अपनी इज्जत और इफ्फत की हिफाजत करने के लिए,
पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए अगर कोई बंदा निकाह करता है, उसके अंदर गुर्बत है, तकलीफ है, माशी परेशानी है, अल्लाह जिम्मेदारी ले लेता है उसकी मदद करने की। और तीसरा, मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। तो देखिए कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि अल्लाह ताला अपने फजल से ऐसे लोगों को मालदार बना देगा। समझे? तो माल दौलत मेहनत और मशक्कत से कमाना, अल्लाह से तलब करना, लड़की वालों के ऊपर निगाह रखकर वहां से माल हासिल करने की कोशिश नहीं करना, उसमें इज्जत और वक़ार नहीं होता। अब उसके बाद कल हम आएंगे वलीमे की दावत के तरफ। वलीमे की दावत, वलीमा किसको कहते हैं ये कल हम जानेंगे। कौन कौन सी दावत वलीमे में शुमार होती है? तकरीबन 5 या 8 किस्म की दावतें हैं जिनको अरबी में वलीमा कहा जाता है, और इसमें से कौन सी दावत हलाल है और कौन सी दावत हराम है। उसमें घर भरोनी की भी दावत आ जाती, खतना की भी दावत आ जाती है, सब दावतें इसी में शुमार है। इंशाल्लाह कल हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अपने दर्स को रोकेंगे। आज के दर्स के ताल्लुक से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते। आप कितने भी कमाओ, आप अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो आसानी के साथ निकाल सकते हो वो निकालिए, और जो आप रकम दे रहे हैं, अपनी बीवी को दे रहे हैं, उसको अपनी ज़ौजियत में ले रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का हमसफर बनने वाली है, उसके लिए वो आपके लिए वो हलाल हो रही है। आप उसको अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जितना महर आसानी से दे सकते दीजिए, आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ना। हाँ, खुला के ताल्लुक से आ रहा आगे वो भी। वलीमे के बाद है खुला। वलीमा, अच्छा, इसमें खुला का नजर नहीं आ रहा है, तो कल हम पहले जो सो खुला के ताल्लुक से जान लेंगे। कल है आगे है, आगे है तलाक के ताल्लुक से, तलाक और खुला है इसके अंदर। खुला का मुख्तसर से बयान आया था, हम खुला के ताल्लुक से कल जान लिए थे, लेकिन आगे आ रहा है। अब उसको क्या करेंगे मालूम? खुला एक है और इसके अंदर तलाक एक है, और इसमें इला एक है, इसमें जिहार एक है, हाँ, लिआन एक है। तो कल हम कोशिश करके ये चीजें पहले जानेंगे, वलीमे को बाद में जानेंगे। हाँ, तलाक, खुला, इला, जिहार, और एक कुछ बोला ना भाई, लिआन, ये चीजों को कल हम पहले जान लेंगे, उसके बाद फिर आगे वलीमे के ताल्लुक से जानेंगे इंशाअल्लाह। बीवी का हक है, महर बीवी का हक है, बीवी ले लेगी, उसके बाद उसका इख्तियार है, वो जहां चाहे इस्तेमाल करे, उसमें शौहर को कोई हक नहीं रहेगा। हाँ, शौहर उसी वक्त रोकेगा जब वो बीवी उस महर का गलत इस्तेमाल करती है, गलत जगह इस्तेमाल करे तो उसको रोकेगा, वरना वो सही तौर पर किसी भी मुकाम पर मस्जिद में देना चाह रही, गरीबों को देना चाह रही, सदका खैरात करना चाह रही, जो करना चाह रही उसका इख्तियार है। अगर वो महर लेकर शौहर की हालत देख रही, शौहर की माशी कमजोरी को देख रही है, वो शौहर को पलटा कर भी अगर दे रही है तो दे सकती, इतना भी उसको इख्तियार है। पहले वो कबूल कर लेगी और उसके बाद वो जिसको देना चाह रही दे सकती। अहले किताब से निकाह की इजाजत दी गई है, सिर्फ उनकी लड़कियों से निकाह किया जा सकता, उनको लड़कियां नहीं दी जा सकती। वो यहां आने के बाद हमारे माहौल में तब्दील हो जाएं, इस मकसद से उनसे निकाह किया जा सकता है। अहले किताब से निकाह की इजाजत है। अहले किताब, वो अहले किताब, ये अहले किताब में क्या फर्क है? अहले किताब उस दौर के हैं या इस दौर के? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लानल्लाहु यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो। ये कब फरमाए? अपने दौर में फरमाए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह का गजब हो यहूद और नसारा पर, समझे ना?
یہ ولضالین غیر المغضوب، مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ، ان دونوں پر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی. اور یہ لوگ یہودی اور نصارہ مسلمانوں کے دشمن، ان کے دلوں میں حسد، ان کے دلوں میں بغض، یہ آپس میں مسلمانوں کو توڑنا چاہتے تھے. یہ منافقین کیا ہے؟ دراصل یہودی تھے، ظاہر میں اسلام قبول کر کے آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے پیچھے پڑے رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مکے کے کفار سے انہوں نے معاہدہ کر لیا. کئی ان کی ایسی چیزیں ہیں جو اس دور میں کھل کر سامنے آ گئی. وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ کی کتابوں کے اندر انہوں نے تبدیلی ڈالی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اللہ نے ان کی خرابی، بربادی کو دو تین مرتبہ ذکر کر دیا. تو کون سی اچھائی ان کے اندر موجود تھی؟ جی جی بس جی نہیں، بات بہت صحیح ہے آپ کی. دیکھیے ایک ہے اجازت ہے، اور ایک ہے فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیا دیے، حکم کیا دیے؟ تم دیندار کو ترجیح دو. یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیندار کو ترجیح دو. یہ اجازت آپ کو دی گئی ہے کہ آپ اہل کتاب سے بھی نکاح کر سکتے، یہ اجازت ہے. لیکن حکم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وَلِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے. وہاں حکم دیکھیں گے اللہ کے وسلم کا. اور یہاں تک فرما دیا جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق کے تعلق سے تم راضی ہو تو ایسی صورت میں تم ایسے رشتے جوڑ دیا کرو. تعلیم جو دی گئی ہے وہ جو ہے دینداری کو بنیاد بنایا گیا ہے، دینداری کو بنیاد بنائی گئی. سمجھے؟ اہل کتاب کو لانے کا مقصد یہ، ان کو بچیاں نہیں دے سکتے آپ، ان کے بچیوں سے نکاح کر سکتے تاکہ اپنے ماحول میں ان بچیوں کی تربیت بھی ہو جائے، وہ اسلام کو جان لے، اور اس کے بعد اس طریقے سے ہماری نسل میں اضافہ بھی ہو جائے. وہ یہود اور نصارہ تھے وہ ختم ہو جائیں، اسلام میں آ جائیں، مسلمان بن جائیں، ان کی اولاد بھی مسلمان ہوگی. شرط یہ ہے کہ آدمی اتنا زیادہ مومن، موحد، متقی، پرہیزگار رہنا اور اس کے اندر اتنی صلاحیت رہنا. یہی جاہل ہے، اس کو دین نہیں معلوم، انہیں لا کے اس کو دین کی کیا تبلیغ کرے گا؟ انہیں خود جاتا اس کے طریقے پہ چلے آتا. ارے بیوی ہے بھائی، سسرال والے بھائی، سالے ہے بھائی، وہ عید کرنا یہ عید کرنا، نہیں تو ناراض ہو جاتے، مجبوری ہے بھائی، گھس جاتا انہیں اس میں. ہاں. اور دوسری بات دیکھیے، وہ تو چھوڑیے آپ، آج نوجوان، مسلم نوجوان جو کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، رفتہ پورے ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں. جو چیز وہ لوگ کر رہے، کرسمس مسلمان منا رہا، ہیپی برتھ ڈے مسلمان منا رہا، ہیپی نیو ایئر مسلمان منا رہا. کیا کریں گے؟ اسٹاف ہے، اسٹاف کے ساتھ چلنا پڑتا، چھوڑ کے نہیں کر سکتے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اتنے بچوں کا ذمہ دار ہوں، کرنا پڑتا، سب کر رہے. یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. چلیے ہاں، اس کے گواہ کے لیے ہم شروع میں جانے کہ اگر کافر مشرک ولی نہیں بن سکتا، وہاں پر کون بنے گا؟ کوئی اگر اس کا ولی نہیں ہے تو حاکم ولی بن سکتا ہے، یا ذمہ دار آدمی ولی بن سکتا ہے. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا علم سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.